اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں محمد اقبال رضوی اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ روافض کی طرف سے ایک اہم الزام یا اعتراض کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے اوپر۔ یاد رکھیں کہ اس کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جو اس حقیقت کو جھٹلا سکے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس بات کا انکار نہ کوئی شیعہ کرتا ہے نہ کوئی سنی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبیوں کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مطلقاً فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا اگر نبی کی بیوی سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی اتحادی خطا ہوتی ہے، یا وہ بالفرض اگر کوئی نبی کی بیوی پر ہزاروں اس طرح کے اعتراضات بھی ہوں، تو اب قرآن نے جب کہہ دیا وہ تمہاری مائیں ہیں تو وہ تمہاری ماں ہی ہے، اس کے بارے میں آپ زبان درازی نہیں کر سکتے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ معذب اور حلالی بیٹے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں پر اعتراض نہیں کرتا۔ میں مثال ایک دے دیتا ہوں یہاں پر دلال کی طرف جانے سے پہلے، کہ اگر آپ کے والد صاحب دوسری شادی کریں اور آپ سمجھدار ہوں، نوجوان ہوں، آپ کی جو ستیلی ماں بنے، اب آپ کی والد کی زوجیت میں آ چکی، تو اس کے بارے میں زمانے میں ہزاروں ایسی افواہیں پھیل رہی ہوں، الزام لگی ہوئی ہوں، تو اس کی سیرت پر کئی ایک ایسی انگشت تنقید بھی اٹھائی جاتی ہیں زمانے کے اندر۔ لیکن چونکہ وہ اب آپ کے والد کی زوجیت میں آ چکی ہیں، وہ آپ کی ماں بن چکی ہیں، تو اب آپ کو یہ حق بھی نہیں اور آپ اس کی بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کی جو ماں ہیں ان کے اوپر کوئی شخص انگشت تنقید اٹھائے، چاہے زمانے میں ان کے اوپر ہزاروں ہی اعتراض کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک عدل کا تقاضا بھی ہے اور یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ تو آج چلتے ہیں روافض کے ایک اور اعتراض کی طرف۔ روافض یہ بہت اعتراض جا بجا کر رہے ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ، امیر شام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو قتل کروایا تھا، نعوذ باللہ، شہید کروایا۔ تو یہ جو ہے ایک حقیقت ہے، اور یہ کہتے کیا ہیں جی فلاں سنی عالم نے لکھا ہے، فلاں شیعہ عالم نے لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیوں کے اندر جو نیم رافضی نما آج کے دور کے علماء گزری ہیں، انہی نے اس چیز کو جو ہے نا ہائیڈ لائٹ کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ لیا کہاں سے ہے؟ شیعہ کی تاریخوں سے لیا ہے، شیعہ تفسیروں سے لیا ہے۔ سند صحیح کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں کے اندر اس کی کوئی صراحت واضح نہیں ہے۔ بڑی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوا کے اس میں گروایا ان کا اونٹ، اور اس طریقے سے کوئی ایسی معتبر روایت اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اگر کسی عالم کی نظر میں ہو تو وہ میری رہنمائی ضرور کرے۔ اب یہ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور کہا جی عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، تو یہ بڑا جھوٹ ہے۔ آج دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو موت ہے وہ فزیکلی انطباعی طور پر ہوئی ہے۔ اس کے اوپر دلائل اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر دو واقعات تعارض کے ساتھ تاریخ میں پائے جائیں تو اس کے اوپر احمد کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی سند صحیح کے ساتھ کوئی واقعہ مل جائے اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر اعتراض ہوں، اس کے اوپر شبہات ہوں، تو پھر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو سند صحیح کے ساتھ جس پہ کوئی اعتراض نہیں، جس پہ کوئی انگشت تنقید نہیں، اس کو لے لیا جاتا ہے۔ آتے ہیں کتابوں کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے سن 58 ہجری کے اندر۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے 58 ہجری میں وفات پانے والے جو حضرات ہیں ان کے جو متعلق گفتگو کرتے ہوئے اماں عائشہ کا تذکرہ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں۔ الاصابہ کے اندر بھی اس طرح موجود ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ اماں عائشہ کی وفات جو ہے سن 58 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ شیعہ حضرات کا جو اعتراض ہے وہ جنگ جمل کے فوراً بعد کا ہے، کہ جنگ جمل کے بعد اماں عائشہ جب لوٹ رہی تھیں تو اس دوران امیر معاویہ نے جو ہے یہ کیا کہ آپ پر
ظلم کیا اور ایک کنواں کھدوا کر کے آپ کو شہید کروا دیا۔ حالانکہ اس کے اوپر کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے چند ایک شیعوں کی کتابوں کے علاوہ، آگے چل کے وہ میں دکھاؤں گا اس کے اندر کیا ہے۔ اب جنگ صفین اور جنگ جمل کے یہ واقعے کے بعد کا جو فوراً بعد ہونے کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ جنگ جمل کے کئی سال بعد تمام کا اتفاق ہے شیعہ سنی کا کہ سن 58 ہجری میں عائشہ کا وفات ہوئی ہے، اور آپ کو جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا ہے، اور آپ بیماری کی حالت میں تھیں، اپنے گھر میں موجود تھیں۔ اس بیماری کی حالت میں آپ سے اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے نامور شخصیات اماں عائشہ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آتے رہے اور آپ کی تعریفیں کرتے رہے۔ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بیماری میں آپ کا سن 58 ہجری میں جنگ جمل کے کئی سال بعد جو ہے وفات ہوئی، اور آپ کی جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ اس کے اوپر صحیح بخاری شریف سب سے پہلے میں پیش کروں گا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ کتاب التفسیر کے اندر، ٹھیک ہے، روایت موجود ہے 4853 نمبر روایت میرے پاس ہے کہ اماں عائشہ کی وفات سے تھوڑی دیر قبل، اب آپ ذرا لفظوں پہ حدیث کی جو ہے نا وہ لفظوں پہ آپ غور کریں گے مجھے خوشی ہوگی، کہ حضرت عباس قبل موتہا، یعنی ابن عباس آئے قبل موتہا علی عائشہ صدیقہ عائشہ کی طرف، وہی المغلوبۃ، وہ یعنی سخت بیماری کی حالت میں تھیں۔ کون آئے؟ حضرت علی کے ساتھ سخت پیار کرنے والے اہل بیت اطہار کے ایک فرد اور بنو ہاشم کے ایک نامور شخصیات، اور اہل اسلام کے اندر حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، اتھینٹسٹی تھے اس وقت عبداللہ ابن عباس۔ اور عبداللہ ابن عباس کسی ایسے شخص کے پاس ہرگز نہ جاتے جس شخص نے اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی اور جو حق پر نہ ہوتا، جس کے بارے میں جو ہے ادب لوز خاطر کرنا نہ ہوتا، صرف فقط خاموش، یعنی جو شیعہ کے بعض، شیعہ میں دو طبقات ہیں آج کل، میں یہ وضاحت بھی کر دوں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہم اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بے ادبی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ حضور کی زوجہ ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ لعن طعن کرتے ہیں عائشہ سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ تو ان کی لیے عرض یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اگر اس قابل تھیں کہ ان کی تعریف نہ کی جائے، ان کو فضائل و مناقب بیان نہ کیے جائیں، اور ان کے جو ہے حق پر نہ سمجھا جائے، اگر اس قابل وہ نہیں تھیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جو اتھینٹسٹی تھی اس وقت حق اور باطل کے مابین، تو ان کو جو ہے وہ ملنے کے لیے کیوں آتے رہے اور آپ کی تعریفیں کرتے رہے؟ اور وہ بھی موت سے چند، جب آپ کو وفات ہوا اس سے چند جو ہے وہ دن قبل ملنے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی وفات طبعی ہوئی، اور اس جس بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اس کے اندر آپ تھیں، مغلوب تھیں، تو حضرت عباس ان سے ملنے آئے۔ یہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، 4853 نمبر روایت ہے۔ ابن ملیکہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس آئے آپ کی وفات سے چند کچھ وقت قبل، تو اجازت چاہیے، تو جو ہے آپ کو اجازت دی گئی آپ سے ملنے کے لیے۔ تو پھر جو ہے کیا ہوا، سبحان اماں عائشہ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہیں وہ میری تعریف نہ کریں، کیونکہ آپ کی یہ بڑا پن ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف، یا جو بزرگان دین ہوتی ہیں وہ اس قدر تقویٰ ہوتا ہے ان کو کہ وہ اس خوش آمد کو یا تعریف کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جانتی تھیں کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، اور عبداللہ ابن عباس ظاہر سی بات ہے میری تعریف کریں گے اس حالت میں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے اماں عائشہ آپ اچھی ہی رہیں، اللہ آپ کو صحتیاب کرے، اور آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے سوا علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، ایک آپ وحید ہیں جن سے علیہ وسلم نے کنواری عورت سے نکاح فرمایا ہے۔ تو آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کے متعلق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں،
یہ عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں عائشہ آپ کی شان میں تو آیات نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی، اور یہ حقیقت ہے، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو جس نے قرآن نے، اللہ نے بیان کی ہیں اور عبداللہ آل بیت اطہار نے بیان کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس جب تشریف لے گئے تھے، حضرت ابن زبیر آئے تو آپ نے انہیں کہا کہ عبداللہ ابن عباس آئے تھے اور میری کافی تعریفیں کر رہے تھے، کاش میں ایک بھولی بصری گمنام سی چیز ہوتی۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول کی وہی حدیثیں ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی تعریف سننا پسند کرے، یہ انسان کو غرور میں ڈالتا ہے، وہ گفتگو نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ایسے واضح ہو گیا کہ ام عائشہ کی جو وفات ہے وہ طبعی طور پر ہوئی ہے، اور سن 58 ہجری کے اندر آپ بیمار ہوئیں اور آپ کے ملنے کے لیے، آپ کی عدد کے لیے اہل بیت آتے رہے، اور اسی کو صحیح ابن حبان کے اندر سند صحیح کے ساتھ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اسی ترک کو کہ آپ کی وفات، اس چیز کو بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات طبعی طور پر ہوئی ہے۔ یہ 7108 نمبر روایت ہے ام عائشہ کے بارے میں صحیح ابن حبان کے اندر، اور اسی طرح المصدق علی الصحیحین کے اندر امام حاکم سند صحیح کے ساتھ بشرط شیخین المصدق علی الصحیحین کے اندر 2324 نمبر روایت لاتی ہیں، اور اس میں کہتے ہیں ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب بیمار ہوئیں وفات سے قبل تو آپ کو عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے، سند صحیح کے ساتھ المصدق علی الصحیحین کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اور تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ و نہایہ کہتے ہیں، تو حافظ ابن کثیر نے جو ہے وہ ام عائشہ کے بارے میں وہی عبداللہ ابن عباس والی روایت لکھی ہے، اس کے اوپر تذکرے کیے ہیں ام عائشہ کی شان میں، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رمضان کے اندر آپ وفات پائی سن 58 ہجری میں، اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ بھی آپ شیعہ حضرات کہتے ہیں جی ان کو ادھر ہی جمل کے دوران جب لوٹ رہی تھیں تو ادھر ہی گڑھے کے اندر ہی کھود کے دفن کر دیا گیا، تو اس کو تو شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو جنت البقیع میں جو ہے آپ کو دفن کیا گیا، علیہ صحابہ کے اندر موجود ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا، اور آپ کے جو حافظ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور کون کون جو ہے وہ عبد الرحمن ابو بکر اور اسما بنت ابو بکر کی جو اولادیں تھیں وہ اتر کر قبر میں آپ کی جو ہے وہ میت میں کو رکھا ہے، یعنی قبر میں کون کون اترے اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے ڈیفائن کیا ہے۔ تو یہ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں اس کو یہ کہتی ہیں۔ تو الصحابہ کے اندر بھی صحابہ لفظوں میں لکھا گیا کہ آپ جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن ہوئی ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر ام عائشہ جب بیمار ہوئیں تو آپ جو ہے یعنی طبعی طور پر آپ کی وفات ہوئی۔ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رمضان میں آپ وفات پا گئیں تو سن 58 ہجری میں، تو آپ کو جو ہے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رات کے وقت، کیونکہ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے رات میں ہی دفن کیا جائے، طبقات ابن سعد کے اندر۔ اب مدارج النبوہ کے اندر عبدالحق محسن دہلوی رحمہ اللہ نے یہی والا واقعہ لکھا، اور لکھا کہ آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازہ پڑھایا اور آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض آپ کی وفات طبعی طور پر ہوئی ہے، میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوا کر کے اوپر سے بند کر دیا اور ام عائشہ کو ضیافت کے لیے بلایا تو وہ اس کنویں میں گر پڑیں اور ہلت فرما گئیں۔ یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے عبدالحق محسن دہلوی نے، اور شیعہ حضرات یہ دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی عبدالحق محسن دہلوی نے لکھا ہے۔ آگے لکھتے کیا ہیں؟ لکھتے ہیں یہ واقعہ یہ روافظ کا جھوٹ اور افطرا ہے۔ یہ کس کا جھوٹ ہے؟ روافظ کا جھوٹ اور افطرا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی ماں کے اوپر اس طریقے سے اعتراض کرے اور صحابی رسول کے اوپر۔ اور تاریخ یعقوبی جس کو کہا جاتا ہے یہ سنیوں کی کتاب ہے، بھائی یہ شیعوں کی کتاب ہے، تاریخ یعقوبی شیعوں کی کتاب ہے، اور یہ لکھنے احمد بن ابی یعقوب بن جعفر ابن وہب ہے جو کہ شیعہ عالم تھا۔ اس کو علماء شیعہ نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی فضیلت کے ساتھ لکھا ہے، المصدقات کتاب کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر شیعہ نے اسے اپنا امامیہ امام مانا ہے، جس طرح مسعودی کو مانا ہے نا اس طرح۔ اور بعض سنی عالم جب بعض ایسے ہیں جو شیعوں کے بعض علماء کی تعریف کر دیتے ہیں، یہ لکھ دیا انہوں نے پہلے دور میں، کیونکہ شیعہ
عبدالحق مصدری نے لکھا ہے نا، عبدالعزیز مصدری نے لکھا ہے اس کو، عبدالحق مصدری نے لکھا، استثناء شریعہ کے اندر موجود ہے کہ کچھ شیعہ ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو پہلے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے رہے ہیں، تو ان کو پھر بعض علماء نے دھوکہ کھا کر کہا کہ یہ سنی عالم ہے، حالانکہ وہ سنی عالم ہو نہیں، جیسے کرامہ مسعودی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اسی طرح کے علماء ہیں کچھ جن کو بعض سنی عالم غلط فہمی کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنی عالم ہے، حالانکہ وہ شیعوں کے ہاں معتبر اور متفقہ طور پر عالم رہا ہے۔ تو ہم یعقوبی والے کو کسی بندے نے بھی، معتبر عالم نے یا تاریخی یعقوبی والے کو سنی عالم نہیں کہا، وہ شیعہ عالم ہے۔ انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جو ہے آپ کی وفات جو ہے وہ طبعی طور پر ہوئی ہے اور آپ کا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضور کی ازواج مطہرات کی وفات ہوئی ہے۔